أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحافظ ٹیچ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے اور ہماری ایک تختی مکمل ہو چکی ہے، تو آج ہم دوسری تختی کا آغاز بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو نماز کے فرائض کے متعلق بھی بتائیں گے۔ جو نماز کے فرائض ہیں، جو اندر کے ہیں اور جو باہر کے ہیں، تمام کے تمام فرائض آج آپ کو سکھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا، مجھے یہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا، اس کمنٹ کا میں آپ کو وضاحت بھی کروں گا۔ جو اس بھائی نے سوال کیا ہے، اس سوال کا آپ کو مدلل جواب بھی دیا جائے گا۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج ہمارا قاعدے کی دوسری تختی کا پہلا سبق ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، دوسری تختی میں صرف ہم کو وہ بتائیں گے کہ آپ کس لفظ کو کس کے ساتھ ملانا ہے اور ملانے کے بعد وہ کس ترتیب سے لکھا جائے گا۔ یہاں پر آپ کو صرف لکھنے کی سمجھ آئے گی کہ اس لفظ کو کس طریقے کے ساتھ لکھنا ہے، یعنی یہ علیحدہ علیحدہ لفظ یہاں پر پڑھے جاتے ہیں اور ان کی جتنے طریقوں کے ساتھ وہ لفظ لکھے جاتے ہیں وہ لکھائی آپ کو یہاں پر دکھائی جائے گی تاکہ آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہے الف، اس کے بعد ہے لام الف۔ اب یہ لا لکھا ہوا ہے لیکن اس کو لام الف پڑھا جائے گا یہاں پہ، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں پڑھنا لفظ کو، تو یہاں پر یہ لام الف ہی پڑھا جاتا ہے اور اس کی ایک شکل ہمیں دکھائی جا رہی ہے کہ یہ اس شکل میں ہوتا ہے، الف لام الف پھر اس کے بعد لام الف۔ یہ دوسرے طریقے کا لام الف ہے، آپ کو سکرین کے اوپر سارا نظر آ رہا ہوگا کہ یعنی لام الف کس طریقے کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ جو پہلے آپ کو نے دیکھا ہے، ایک یہ ہے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو الف لام الف با الف پھر لام الف اور آگے لام۔ یہ تو تھی اس کی ایک سطر جو ہم نے آپ کو پڑھائی، یعنی اس میں صرف اور صرف آپ کو یہ طریقے بتائے گئے ہیں، یہ اس طریقے سے یا اس طرح کا جو بھی لفظ لکھا ہو اس کا معنی یہ ہے، یعنی لام الف جتنے بھی طریقوں سے لکھا گیا ہو اس کو لام الف ہی پڑھیں گے، چاہے وہ گول طریقے شیپ میں لکھا جائے یا پھر لام اور الف ڈالا جائے یا پھر جس ترتیب سے بھی لکھا جائے وہ لام الف ہی پڑھا جائے گا، یعنی وہ کوئی علیحدہ سے لفظ نہیں ہوگا۔ بس ان کا اس تختی میں بتانے کا مقصد اور سمجھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو ان میں سے کوئی بھی شکل آپ کے سامنے آئے تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ لام الف لکھا ہوا ہے، یہ کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس تختے کا صرف اور صرف پڑھانے کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن مجید جب لکھا ہوا آپ ناظرہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں لگ جائے کہ یہ کون سا لفظ ہے اور اس لفظ کا کس ترتیب میں اس کو لکھا گیا ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا قاعدے کا سبق۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو ایک بھائی نے کمنٹ کے اندر اٹھایا ہے، جیسے آپ کو سکرین کے اوپر یہ کمنٹ ایک دوست کا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے فرائض بیان کریں گے۔ تو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو نماز کے متعلق بتایا تھا، تو رکوع کے اندر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو اسی کے متعلق اس بھائی نے سوال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جلد بازی میں، بلکہ اکثر آدمی، سوال پوچھنے والے کا یہ ہے کہ اکثر آدمی جلد بازی میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ سبحان اور سبحان، یہ دیکھو اس میں بہت ڈفرنٹ آ جاتا ہے۔ سبحان کا مطلب ہے پاک اور سبحان کا مطلب یہ اصل لفظ ہے، یہ بھی عربی کا لفظ لیکن یہ سبحان نہیں سبان ہے۔ سبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صابن بنانے والا، سبان کا مطلب ہے صابن بنانے والا اور سبحان کا مطلب ہے پاک۔ تو اس لیے جب ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو اس کو ہمیں مکمل تلفظات کے ساتھ ادا کریں تاکہ اس کا معنی بالکل صحیح آئے۔
اگر ہم سبحان ربی العظیم پڑھ دیتے ہیں تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا. وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، تو اگر سبحان ربی العظیم پڑھیں گے تو پھر یہاں پر اس کا معنی بہت ہی الٹ ہو جائے گا، کیونکہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے صابن بنانے والا. تو اس لیے آپ لوگ خاص اہتمام کریں، جب بھی نماز پڑھنے لگیں تو آپ خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ کریں کہ آپ کون سا لفظ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ جب بھی آپ عربی کے اندر ہر لفظ کا معنی علیحدہ ہوتا ہے، اور تو اور زبر زیر پیش سے علیحدہ معنی چینج ہو جاتا ہے، معنی کا تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا معنی بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے لفظ کا. تو اس لیے سبحان ربی العظیم ہی پڑھیں. سبحان ربی العظیم بالکل غلط ہے، اور اس کو آپ اپنی زندگی سے نکالیے اور صحیح معنی کے اندر آپ تلفظات ادا کریں. تو یہ تو تھا اس بھائی کے سوال کا جواب، جو اس بھائی کو اشکال ہوا تھا، اس کا میں نے اشکال دور کر دیا. اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو ہماری آج کی ویڈیو میں نماز کے فرائض ہم نے آج بیان کرنے تھے. تو نماز کے چونکہ سب سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے 13 فرائض ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر سمجھاؤں گا. نماز کے ٹوٹل 13 فرائض ہیں، جس میں سے 7 فرائض نماز سے باہر کے ہیں اور 6 فرائض نماز کے اندر کے ہیں. اندر اور باہر کا کیا مقصد ہے؟ یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے جو فرائض ہوں گے وہ باہر کے شمار ہوں گے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد کے اندر کے شمار ہوں گے. اور تکبیر تحریمہ بھی چونکہ نماز کے اندر ہے تو اس لیے یہ بھی نماز کے اندر شمار ہوگی. تو باہر کے 7 فرائض کون کون سے ہیں ان کو غور سے سنیے گا. سب سے پہلے ہے بدن کا پاک ہونا، یعنی ہمارا جسم یہ پاک ہونا چاہیے، نہ اس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہونی چاہیے اور نہ ہی ہم جنبی ہوں. یعنی حالت ہمارے اوپر اگر غسل واجب ہے تو پہلے غسل کریں پھر ہمارا جسم پاک ہوگا. یعنی کسی قسم کی بھی نجاست جسم کے اوپر نہ ہو، نہ ہی یعنی آپ کی جسم کو طہارت کا ہونا ضروری ہے، نہ ہی آپ کو نجس ہو اور نہ ہی آپ کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہو. یعنی ہر لحاظ سے آپ کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. آپ طاہر ہوں، بالکل آپ کا جسم پاک صاف ہو، تب آپ نماز کی طرف آئیں. سب سے پہلا فرض بھی یہی ہے کہ جسم بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا. یہ آپ کو ویسے اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ 13 کے 13 فرائض میں نے آپ کو ایک لگا دی ہیں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں. تو بدن کا پاک ہونا یہ سب سے پہلا فرض ہے. اگر بدن پاک نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک فرض چھوٹ جائے گا، اور کوئی ایک فرض اگر چھوٹ گیا تو نماز مکمل نہیں ہوگی. دوسرا فرض کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا. اب بدن ہمارا پاک ہے، اوپر ہم نے پہنا ہوا جو لباس ہے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ پاک نہیں ہوگا تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. کپڑوں کے اوپر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کپڑوں کا پاک ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. تیسرا فرض ہے جگہ کا پاک ہونا. جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اگر جگہ نجس ہے تو آپ وہاں پر نماز نہ پڑھیں. جگہ کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے. جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں کوشش کریں آپ دیکھیں کہ وہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے. اگر وہ جگہ پاک ہے وہاں پہ آپ نماز پڑھیں، نجس جگہ پہ نماز نہ پڑھیں. ویسے تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے یہ ایک خوش آئین بات کی ہے کہ جہاں بھی نماز پڑھے اس کے لیے وہ مسجد ہے، لیکن یہ خیال رکھے کہ وہ جگہ پاک ہے یا نہیں. اور زمین کا پاک ہونا میں آپ کو بتاؤں، اگر اس کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی، دھوپ پڑی، زمین خشک ہو گئی تو وہ جگہ خود بخود پاک ہو جاتی ہے. ہاں الا یہ کہ وہ کوئی نجاست ظاہریہ وہاں پر نہ ہو. اگر نجاست ظاہریہ ہوگی تو پھر آپ اس کو دھوئیں اچھی طرح تاکہ وہ جگہ پاک ہو جائے. یہ 3 فرائض تھے پاک ہونے کے متعلق، اس لیے میں نے ان کو تینوں کو اکٹھا کیا. اس کے بعد ہے ستر عورت، یعنی ستر کا ڈھانپنا. ستر کا ڈھانپنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ستر کس کو کہتے ہیں؟ ستر یہ ہے کہ مرد کا ستر تو یہ ہوتا ہے کہ ناک سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر اس کا ڈھانپا ہوا ہونا ضروری ہے. ستر کا ڈھانپنا ضروری ہے، یعنی آپ کی جو شرمگاہ ہے یا اس کا جو حصہ ہے جہاں تک ستر عورت علماء نے بتایا ہے اس کا ڈھانپنا، اس کے اوپر کپڑا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ننگے ہیں، تو نماز نہیں ہوگی. آپ کم سے کم اتنا کپڑا آپ کے پاس ہو کہ آپ اپنا ستر ڈھانپ سکیں. تو یہ 4 فرائض تھے. 5واں فرائض کیا ہے؟ کہ وقت کا ہونا. جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے.
یہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ آپ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کا وقت ہونا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. وقت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. وقت ہوگا تو اس وقت میں آپ اس کی نماز کو ادا کریں، یہ بھی ایک نماز کے فرائض میں سے ہے. اور وقت نہیں ہوگا اور آپ نماز ادا کریں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ 4 فرائض ہو گئے. اور 5واں فرائض یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا. ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہونا یہ بھی نماز کا ایک اہم فرض ہے. آپ کسی اور طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں گے. اس کے بعد ہے نیت کرنا. یعنی نیت کرنا، اس میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ نیت کا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا دل سے ہو. اگر آپ کے دل میں نیت ہے پھر بھی ٹھیک ہے، زبان سے ادا کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں. لیکن نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نیت کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. تو یہ 7 فرائض مکمل ہوئے، یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ کا رخ ہونا، نیت کرنا اور نماز کا صحیح وقت ہونا. 6 اور 17 اور 7، یہ 7 تو تھے باہر کے فرائض. اس کے بعد آ جاتے ہیں نماز کے اندر کے فرائض. نماز کے اندر 6 فرائض ہیں. وہ 6 کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر. یہ نماز کا فرض ہے. اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی بتاؤں کہ بعض دفعہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام رکوع میں چلا گیا، وضو کر کے آیا، بھاگتا بھاگتا ایسے کر کے نیچے چلا گیا. تو آپ کو تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، اس لیے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر سے ہی کانوں تک ہاتھ لگائیں. یہ ایک فرض ہے اور اس کو آپ جو ہے نا، تکبیر تحریمہ فرض ہے اس لیے اس کو مکمل طور پر ادا کریں. تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا فرض ہے اس کے اندر قرات. نہیں، دوسرا فرض ہے اس کے اندر قیام. دوسرا فرض ہے قیام. قیام کسے کہتے ہیں؟ یعنی کھڑا ہونا. اور اگر بیٹھ کے نماز پڑھیں تو ایسے بیٹھنا یہ بھی قیام میں شمار ہوگا. ویسے قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا، قیام کرنا. یہ ایک فرض ہے، یعنی اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا رہنا، یہ بھی ایک فرض ہے. اور اس فرض کو میں آپ کو بتاتا چلوں، اکثر لوگ اس فرض کا خیال نہیں رکھتے اور وہ اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں. جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام رکوع میں چلا گیا، یہ بھاگتے ہوئے اللہ اکبر کیا اور سیدھا رکوع میں چلے گئے، نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے چاہے ایک رکعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن آپ اچھے طریقے کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کر کے کھڑے رہیں. چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہی آپ قیام کرتے ہیں، آپ کا یہ فرض ادا ہو جائے گا، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں. اگر 1 سیکنڈ کا 1 لمحہ بھی آپ قیام کرتے ہیں تو یہ آپ کا قیام شمار ہوگا. لیکن اگر بھاگ کے آتے ہیں اللہ اکبر کر کے سیدھا رکوع میں چلے گئے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے نماز کا فرض ادا نہیں کیا. اس کا نمبر 3 فرض نماز کے اندر کا کیا ہے؟ قرات کرنا. اگر تو امام کے پیچھے ہے تو پھر تو یہ فرض امام کے ذمہ ہو گیا، اور اگر آپ علیحدہ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرات آپ کے ذمہ فرض ہے. اگر قرات نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد نمبر 4 فرض ہے رکوع. رکوع کرنا بھی نماز کے اندر فرض ہے. رکوع کے مسائل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یہ چوتھا فرض تھا رکوع کرنا. اور 5واں فرض ہے دونوں سجدے کرنا. دونوں سجدے کرنا بھی نماز کے اندر فرض ہے. اور اس کے بعد آخری اور چھٹا فرض کیا ہے؟ آخری قعدہ بیٹھنا. آخری قعدہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ تحیات نظر آ رہا ہوگا تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ میں آ جائے. یعنی اگر آپ 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری مرتبہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے، دوسری رکعت میں جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے، اسے کہتے ہیں آخری قعدہ. اس آخری قعدہ میں آپ کا بیٹھنا ضروری ہے. اگر اس میں آپ نہیں بیٹھیں گے، مثال کے طور پہ آپ نے 2 رکعت والی نماز پڑھی، آپ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے اور آپ کھڑے ہو گئے، تیسری پڑھ لی، چوتھی پڑھ لی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی. اسی کے برعکس اگر آپ نے 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، آپ دوسری رکعت میں تحیات میں بیٹھ گئے، تشہد آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ کا دماغ کہیں اور تھا یا آپ بھول کے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے 2 اور پڑھ لی، پھر سلام پھیرا، آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے اور باقی 2 وہ نوافل میں آ جائیں گی. لیکن آپ کے وہ 2 فرض ادا ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے نماز کے تمام فرائض ادا کر دیے. آخری قعدہ آپ نے بیٹھ گئے، اس لیے آپ کے تمام فرائض پورے ہو گئے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا.
تو یہ 13 فرائض تھے جو میں نے آپ کو نماز کے مکمل طور پر بتا دیے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں، کیونکہ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔